والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں سنور جاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ مسلمانوں سنور جاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ مسلمانوں سنور جاؤ، ماہ رمضان آیا ہے کہ تمہارے واسطے بخشش کا یہ سامان آیا ہے۔ مسلمانوں سنور جاؤ، ماہ رمضان آیا ہے۔ مسلمانوں یعنی رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں سارے گناہ ترک کر دینے چاہیے۔ اپنے اندر اگر اخلاق خراب تھا تو اس پاک مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کر لینا چاہیے۔ آج سب سے زیادہ جو خرابی ہے وہ اخلاق کی خرابی ہے۔ آؤ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار پر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائی سنتی ہے، اور وہ برائی کون کرتا ہے؟ ابو جہل کرتا ہے، اور وہ جب سنتی ہے تو اس نے گھر کا سارا ساز و سامان ایک گٹھری میں باندھ کر رکھا، اور اس نے تیاری کر لی کہ اب میں مکہ چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی۔ چنانچہ گھر کا سارا ساز و سامان ایک گٹھری میں اکٹھا کیا، اور وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اب اسے مزدور کی ضرورت پڑی۔ صبح سے انتظار دیکھتی رہی، سارے لوگ آتے رہے جاتے رہے، مگر کسی نے اس کا حال نہ پوچھا۔ بڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ چہرہ نورانی ہے، کاندھے پہ کالی کملی ہے، درمیانہ روی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو چہرہ چمکدار لگتا ہے۔ سوچنے لگی کہ جب صبح سے کسی نے حال نہ پوچھا تو یہ میرا کیا حال پوچھے گا، میں اس سے کہوں کہ نہ کہوں۔ لیکن دل میں خیال آیا، آواز دیتی ہے، بیٹا ادھر آ جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب گئے، فرمایا امی کیا حال ہے؟ کہنے لگی بیٹا یہ گٹھری میرے سر پہ ذرا رکھوا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھری اٹھائی تو آپ فرمانے لگے بہت زیادہ وزن ہے، بہت زیادہ وزن ہے امی، اسے آپ نہیں سر پہ رکھ سکو گی۔ اور اس گٹھری کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر رکھا۔ رکھنے کے بعد میں فرمایا کہاں لے جانا ہے؟ بوڑھی عورت عرض کرنے لگی سامنے ایک پہاڑ دکھ رہا ہے، پہاڑ کے اس پار ایک آبادی ہے، اسی آبادی میرے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں وہیں پہ اپنی بقیہ زندگی گزاروں گی۔ وہ راستے میں چلتی جا رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زلزلاتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بوڑھی اماں
بہت زیادہ دھوپ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اتنی بھاری بھرکم گٹھری آپ کیسے لے کے چل پاتی؟ ذرا آپ ٹھہریے۔ جانے کائنات شان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن انسانیت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اٹھائی اور بوڑھی عورت کے سر پہ ڈال دیا، فرمایا ماں بہت ہی زیادہ دھوپ ہے۔ جب انہوں نے کالی کملی اپنے سر پہ رکھی تو کہنے لگی بیٹا بہت نیک ہو، جس طرح سے آپ کا چہرہ بڑا پیارا ہے اسی طرح سے آپ کی عادت بڑی پیاری ہے، آپ کا کردار بڑا پیارا ہے۔ بات چیت کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی، کہنے لگی بیٹا رئیس گھر کے معلوم ہوتے ہو، بیٹا بڑے گھرانے کے معلوم ہوتے ہو، مگر بڑے اچھے ہو، بڑے نیک ہو، بڑے کردار والے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں توصیفیں کرتی جا رہی تھی، مگر آخر میں بول پڑی کہ بیٹا میں نے مکہ کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہاں معاذ اللہ ایک جادوگر محمد نام ہے، جس کا چہرہ کوئی دیکھتا ہے تو وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ بیٹا مکے میں جھگڑا ہونے والا ہے۔ ابو جہل نے بتایا محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سرکار کو جادوگر کہا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھتے رہے، رستہ جب طے ہو گیا، بوڑھی عورت گھر میں تشریف لے کے گئی، بولی یہاں پر میری گٹھری رکھ دو، اور وہ دوڑ کر گئی، فوراً آپ کے لیے دودھ لے کر کے آئی، یہ لو پی لو، میرے نبی نے منع فرما دیا۔ پھر وہ گئی پانی لے کر کے آئی، امی میں اسے بھی نہیں پی سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ عورت کہتی ہے بیٹا بڑے اچھے ہو، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا امی میں ناراض نہیں، بلکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگی بہت پیاری عادت ہے آپ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے مزدوری نکالا اور میرے نبی کے ہاتھ میں دینے لگی۔ امی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی مجھے آپ مزدوری مت دیجئے، آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے، آپ ضعیف العمر ہیں، آپ سے میں مزدوری لوں یہ اچھا نہیں ہے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی جلدی مدد نہیں فرماتا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امی میں مزدوری نہیں لیتا اور آپ سے میں کوئی مزدوری نہیں لوں گا، تو بڑھیا اور بھی دیوانی ہو گئی، اور بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی اب میں جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی بیٹا ایک بات تو سن کر کے جاؤ، ایک بات سن کر کے جاؤ، ایک بات سن کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی تمہارے گھر والوں سے بتا دینا کہ وہ بھی مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ محمد ایک ایسا جادوگر ہے کہ وہ سب کو اپنے جیسے ہی کوئی دیکھتا ہے فوراً اس کا وہ دیوانہ ہو جایا کرتا ہے، تو تم بھی منع کر دو کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سنتے رہے اور پھر آپ چل پڑے۔ بڑھیا کہنے لگی بیٹا میں تمہیں تو یاد کر کر کے یہاں پر روؤں گی، مگر نام بتا دو کبھی جب میں مکہ آؤں گی تو تم سے ملاقات ضرور کروں گی۔ بڑی اچھی عادت ہے، بڑی پیاری عادت ہے، بڑا پیارا کردار ہے، چہرہ بھی بڑا سہانا ہے، کیونکہ آپ کا چہرہ نور نور نظر آتا ہے۔
میرے نبی نے ارشاد فرمایا امی تم جس محمد کی بات کرتی ہے میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں، میرا ہی نام محمد ہے، امی دیکھ لے میں ہی ہوں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی تمہارے اندر تو کوئی کمی نہیں، تم اتنی اچھے عادت کے مالک ہو، لہذا تمہارے اس طریقے کو دیکھ کر، اس کردار کو دیکھ کر اب میں چاہتی ہوں کہ ابو جہل کا دھرم گندا ہے، ابو جہل کا جو طریقہ ہے وہ جھوٹا ہے، ابو جہل کذاب ہے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کی دیوانی ہو گئی۔ اب مجھے جلدی سے، جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، فوراً ہاتھ بڑھائیے اور مجھے جلدی سے اسلام میں داخل کیجئے، مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کے نہ جائیے بلکہ اپنے ساتھ پھر مجھے مکہ شریف لے جائیے۔ کہ بوڑھی ہاں کی گٹھری لے کے چلے جب نبی جی، سیرت نبوی دیکھی بوڑھی ہاں یہ بولی کہ کلمہ پڑھ اب ہم تہار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، کلمہ پڑھ اب ہم تہار، جیا ہے بے قرار شاہ مدنی، کہ جائی کے مدینے میں کہیں نہ بیریا، ہم کا بلا لو آقا طیبہ نگریا، کہ اب مورے آنکھین سے، اب مورے آنکھین سے سامن برسے، انگنا آقا تمرے نور برسے، گھری گھر اجالا با تمرے گھر سے، انگنا آقا تمرے نور برسے۔ عزیزان محترم، تو یہ کردار ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ہماری جو رویت ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو کیریکٹر ہے، ہمارے جو گھر کا اور گاؤں کا سسٹم ہے، ہم نے اتنا بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری فیملی بگڑ رہی ہے، ہم بھائی بھائی میں جھگڑے لگائے ہوئے ہیں، ہم کوئی کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا۔ اگر میرے سرکار کے اس کردار پر عمل کر لیا جائے تو پورا معاشرہ نور نور ہو جائے گا، سب کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ہر طرف یہی چرچا ہو جائے گا کہ میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے، میرے سرکار کا کی عظمت سید کونین پہ عالم قربان، عظمت سید کونین پہ یہ جاں قربان، تم جدھر جاؤ وہ جنت کی ڈگر ہو جائے، تم جدھر جاؤ وہ جنت کی ڈگر ہو جائے، تم جدھر جاؤ۔ اللہ رب العالمین
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبھی لوگوں کی بے حساب بخشش فرمائے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو درست فرمائے، جن کی اولادیں خراب ہیں اللہ ان کے اولاد کو نیک صالح بنائے، جن کے گھروں میں بیماری ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جن کے گھروں میں بے برکتی ہے اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، جو مفلس ہیں مولا ان کے گھر میں کمائی اور روزی کے ذرائع پیدا فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین یا رب